مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين پریشانیوں، حادثات، قدرتی آفات اور بیماریوں کے اس دور میں ہر انسان اپنی تکلیف، اپنی تلخی، اپنی بیماری اور اپنی مشکل کے کسی علاج کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کی تلاش میں ہے۔ جس قدر بیماریاں اور تکالیف عام ہیں، چاہے وہ انسان کے جسم کو لاحق ہونے والی بظاہر بیماریاں ہوں، طبی بیماریاں ہوں، یا نفسیاتی تکالیف ہوں، معاشی مشکلات ہوں، زندگی میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، جس طرح یہ تکالیف، تنگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی ایک طرح کی نہیں ہے، اسی طرح اس کے علاج بھی ایک طرح کے نہیں ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، کوئی کسی ہومیوپیتھ کے پاس بھاگتا ہے، کوئی کسی حکیم کی تلاش میں ہے، کوئی کسی دعا کرنے والے، دم کرنے والے کی تلاش میں ہے، کوئی کسی آلٹرنیٹو طریقے کی تلاش میں ہے، لیکن تلاش تقریباً ہر شخص کو ہے کہ میری تکلیف، پریشانی، بیماری کا کوئی حل نکل آئے، آسان اور سادہ اور دیر پا حل۔ یہ دنیاوی علاج جو ہیں یہ ضروری ہیں، ہونے بھی چاہیے اگر وہ شریعت کے حدود کے اندر جائز اور صحیح طریقے سے کیے جانے والے علاج ہوں۔ ایسے نام نہاد روحانی علاج جن کو کرتے ہوئے انسان اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرتا ہو، جادو ٹونے کے ذریعے، سحر کرنے والوں کے ذریعے، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو، جو ان کے در پر پہنچ جائے، ان کے پاس تشفی کے لیے، علاج کے لیے پہنچ جائے، وہ علاج تو خیر کیا کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ مگر جو جائز طریقے ہیں، دوا کا اہتمام کرنا، کسی طبیب کے پاس چلے جانا، کوئی دوا کھا لینا، جائز دم کر لینا، دعا پڑھ لینا، یہ تمام کے تمام جائز طریقے ہیں جن جائز طریقوں سے انسان اپنے مسائل، اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، آفتوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت پہ ہے کہ وہ انسان کی بھلائی کس چیز میں دیکھتا ہے، فوری طور پر اس کو شفا عطا کر دیتا ہے، یا کچھ معاملے کو تاخیر دے دیتا ہے، یا پھر روز آخرت اس کے لیے کچھ
بندوبست کر دیتا ہے اور اس دنیا میں بظاہر اس کی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی۔ یہ تمام جائز طریقے انسانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر ان میں جو سب سے مؤثر چیز ہے، جو سب سے بڑھیا اور عمدہ چیز ہے، وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور اللہ ہی کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا۔ چاہے انسان کوئی دعا کھا رہا ہو، کوئی سرجری کروا رہا ہو، کسی طبیب کے پاس زیر علاج ہو، مگر انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شفا اصل من جانب اللہ ہے، اللہ ہی نے شفا دینی ہے۔ اس لیے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف واپس پلٹنا، اللہ سے دعا کرنا، یہی اصل شفا کی کامیابی اور کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں مگر ان کے اندر ایک معانی کا جہاں پوشیدہ اور پنہاں ہے، ان کو اگر آپ کھولنا شروع کریں، ان کی تشریح کرنا شروع کریں، ان کی تفصیل بیان کرنا شروع کریں، الفاظ میں بھی اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، سنت سے ثابت ہیں، آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے، صحیح روایات کے ذریعے ہم تک پہنچے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ہوگی برکہ اطاعت رسول اور اتباع سنت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سلسلے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک دعا جو بظاہر قدر طویل دعا ہے مگر اس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ، تھوڑی تھوڑی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائیں، متعدد مرتبہ یہ دعا خاصہ ہے، یہ بہت کم لوگوں اور کم مساجد اور کم واعظین کا خاصہ ہے۔ یہ عام طور پر جو قرآن کے ساتھ تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ تعلق ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کا متن محفوظ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کی وجہ سے خاص طرح کی روحانیت پیدا ہوتی ہے، ان کی وجہ سے خاص طرح کی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء اور واعظین اور خطیب موجود ہیں، دو دو تین تین چار چار گھنٹے کی گفتگو کرتے ہیں، مجمع سن کے سر دھنتا ہے اور میسمرائز کرتے ہیں لوگوں کو، مگر آپ تھوڑا سا اگر نوٹ کریں نا، قرآن کی کتنی آیات پڑھی گئی ہیں، کتنے احادیث کے متن نقل کیے گئے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھے گئے۔ حدیث بیان بھی ہو جائے تو کہا جاتا ہے مفہوم کچھ ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اور وہ بات بیان کر دی جاتی ہے جو غنیمت ہے، اچھی بات ہے، مگر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے جو الفاظ ہیں، جو متن ہے نا، ان کے اندر بھی برکت ہے، ان کے ساتھ بھی انسان کا تعلق جڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے کانوں اور ہماری سماعتوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ کسی مریض پر وہ الفاظ پڑھے جائیں جو دعائیہ الفاظ ہیں، اس کا اثر شفا یابی کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس بات کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایک دعا آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا بس ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، قلت ہے وقت کی، تو کوئی لمبی چوڑی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ دعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ پہلے بھی سن چکے، اور ترجمہ اس دعا کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیسی قیمتی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے درد میں، میری اور آپ کی ہمدردی میں اس امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ اور ہم کتنے بدقسمت ہوں گے کہ ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے، علاج ہمارے پاس موجود ہے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے موجود ہیں، نہ سیکھیں، نہ پڑھیں، یا پڑھتے ہوئے گزر جائیں اور مطلب اور معانی نہ پتہ ہو، تو یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء الدعوات، کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو اٹھتے ہوئے باقی دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کے لیے خاص طور پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا والآخرہ ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا
وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اکبر ہمنا ولا مبلغ علم۔ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، میرے اور آپ کے لیے دعا چھوڑی ہے تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اسی صیغے کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ۔ یا اللہ، اللہم کا کیا مطلب ہوا؟ یا اللہ، اللہم تقسیم کر دے، اور وہ کیا کرے؟ ما یحول بیننا و بین معاصیک، ایسی خشیت اور ایسا خوف جو ہماری نافرمانیوں اور تیرے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ ایسا خوف یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے، ایسا ڈر عطا فرما، اپنی ہیبت ہمارے دل میں اس طرح بٹھا دے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے کا سوچیں نا، تیری نافرمانی کرنے کا سوچیں، تو یہ خوف درمیان میں آڑے آ جائے اور گناہ ایک طرف رہ جائے، میری معصیت ایک طرف رہ جائے، میری نافرمانی ایک طرف رہ جائے، میرا گندا ارادہ ایک طرف رہ جائے، اور یا اللہ تو دوسری طرف رہ جائے اور میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں اور یہ چیزیں مجھ سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ اللہ سے اس کی اطاعت، اس کی خوشنودی مانگنے کے لیے بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور خشیت کسے کہتے ہیں؟ اقسم لنا من خشیتک۔ خشیت عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں خوف کا، ڈر کا۔ خشیت اس خوف اور اس ڈر کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی تعظیم بھی ہو، جس کے اندر کسی کی عزت ہو، کسی کی عزت سے، اس کی تعظیم سے، اس کی ہیبت سے، اس کی طاقت سے انسان اس انداز میں ڈرے کہ اس کی عزت اور احترام انسان کے دل میں موجود ہو۔ ایک ہے کہیں شیر آ جائے، کوئی جانور آ جائے، انسان کو خطرہ ہو نا، وہ خطرہ ہے، وہ خوف ہے، وہ خشیت نہیں ہے۔ خشیت یہ ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اللہ خالق، بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جو عطا کرنا ہے اس نے عطا کرنا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری عظیم رب، ایسا خالق اور ایسا مالک، اس سے انسان کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے تیری خشیت مانگتا ہوں، میں ایسا خوف مانگتا ہوں، ایسا ڈر مانگتا ہوں، تیرے ساتھ تعلق اس نوعیت کا مانگتا ہوں کہ جب بھی میں گناہ کا سوچوں تیری خشیت درمیان میں آ جائے، پردہ بن جائے، حائل ہو جائے، گناہ کر ہی نہ سکوں۔ جب اللہ سبحانہ و ایسے مالک کی خشیت انسان کو عطا ہو جائے، اس میں سے کچھ حصہ مل جائے، چیز جو اس دعا میں مانگی گئی وہ یہ۔ پھر آگے چل کے کہا گیا یا اللہ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ۔ اللہ اکبر! یا اللہ میں تجھ سے ایسی تیری اطاعت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے کہاں لے جائے؟ دنیا کا مال دے دے، دنیا کی عزت دے دے، دنیا کی بادشاہت اور چودراہٹ دے دے، یہاں مجھے حاکم بنا دے؟ نہیں۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، میں تجھ سے ایسی اطاعت کا سوال کرتا ہوں، ایسی فرما برداری، ایسی بندگی کا سوال کرتا ہوں یا اللہ جو سیدھا مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ اکبر! سیدھا مجھے جنت میں لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے بڑا انعام مجھے ملے گا، وہ کیا؟ تیرے سے میری ملاقات ہوگی۔ یا اللہ تیرے سے میری ملاقات ہوگی۔ اور یاد ہے نا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کا جو پھر ایپک پوائنٹ ہوگا، سب سے بڑا پوائنٹ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، کہ بندہ اپنے رب کے چہرے کا نظارہ کرے گا، ملاقات ہوگی، والشوق الی لقائک، اور انسان اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں تڑپ رہا ہے۔ اور اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسی اطاعت عطا فرما، ایسی بندگی عطا فرما، ایسی کارکردگی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ سیدھا راستہ آگے پیچھے ہونے کے بجائے سیدھا جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤں، ادھر دنیا سے کیا ادھر جنت کی بشارتیں۔ اللہ اکبر! اور یہ بڑی اہم دعا ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ اطاعت، بندگی، فرما برداری میں زندگی بسر کرے، اور آخر میں جا کے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی ایسی چیز پہ اڑتا ہے، کوئی ایسی نافرمانی اور ایسا گناہ کرتا ہے کہ ساری زندگی کی محنت اکارت اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا گیا انما الاعمال بالخواتیم، جو انسان کے آخری اعمال ہوتے ہیں نا، اعتبار ان کا ہوتا ہے، پہلے بڑا اچھا رہا، بڑے سارے معاملات کیے، آخر میں آ کے عقیدہ خراب ہو گیا، ساری زندگی توحید پہ گزاری، آخر میں پتہ چلا کسی بابے کے مزار پہ بیٹھا ہوا۔
ساری زندگی نمازیں پڑھی، آخر میں پتہ لگا کسی ایسے سے ملا، اس نے کہا یہ نمازیں شمازیں کوئی نہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں، ادھر آؤ میں تمہارا قلب تمہارا دل اللہ کے ساتھ براہ راست جوڑتا ہوں، اور یہ اس راہ پہ نکل گیا۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسی بندگی کا سوال کرتا ہوں، ایسی فرما برداری کا سوال کرتا ہوں، تیری ایسی اطاعت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بعض جگہوں پر والآخرہ کا لفظ بھی آیا، بعض جگہوں پر صرف مصائب الدنیا یا مصیبات الدنیا۔ اور یا اللہ میں تجھ سے ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں، ما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مصیبات الدنیا، جو دنیا کی جتنی مصیبتیں آئیں نا، ان مصیبتوں کے سامنے میرا یقین اتنا بڑا ہو، اتنا عظیم الشان ہو، اتنا ٹھوس اور مضبوط ہو کہ یہ مصیبتیں دنیا کی میرے لیے کوئی معنی نہ رکھیں۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں نا، بات بھی پریشانی اور بیماریوں سے شروع ہوئی، انسان ہے، کمزور ہے، بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہو کر پھر شکوہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس پریشانی سے بھی کس نے نکالنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نکالنا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے نا، لگے بہت مشکل آ گئی ہے، میرے بس میں نہیں رہی، اب بات میرے بس سے نکل گئی ہے، جو پلاننگ کی تھی وہ ساری ناکام ہو رہی ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں سوچا تھا، مگر بس جیسے ریت نہیں ہاتھ سے نکلتی، مٹھی سے نکلتی، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ نکل گئی، اور مٹھی کھولتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا، پیچھے چند ذرے رہ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، انسان کو لگتا ہے سب ناکام ہو گیا، بڑی محنت اولادوں پہ کی ہوتی ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، بالکل قابو میں نہیں رہتی، بڑا مال دولت جمع کیا ہوتا ہے، اچانک کچھ ہوتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ بہت عزت احترام کمایا ہوتا ہے معاشرے میں، اور بڑا کروفر ہوتا ہے، بس وقت سے رکھتا ہے تو کوئی جاننے پہچانے والا نہیں رہتا، دل انسان کا پریشان ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے انسان۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتَ الدُّنْيَا، یا اللہ ایسا یقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسا یقین، اس کے بارے میں ایسا مضبوط گمان کہ انسان یہ کہ ساری دنیا ایک طرف، ساری پریشانیاں ایک طرف، میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، میں اس کے سامنے پیش ہونے لگا۔ جیسی بھی مصیبت آئی بندہ کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، آپ کی سنت یہ تھی، جب پریشانی کا شکار ہوئے، جب کوئی معاملہ ہوا، کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اپنے رب کے سامنے، اور اس کے بعد حشاش بشاش ہو گئی، طبیعت دوبارہ واپس آ گئی۔ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے بات پیش کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے بات پیش کرنی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتَ الدُّنْيَا، آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، اللہ اکبر۔ یا اللہ وَمَتِّعْنَا، تو فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما، کس چیز سے؟ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کی، سننے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور باقی جو انسان کے اعضاء اور جوارح میں قوتیں عطا فرمائی ہیں، یا رب العالمین اس سے تو مجھے جب تک میں زندہ ہوں نا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ محتاجی سے بچا لینا۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے آنکھیں عطا کی، پھر زندگی میں ایسا موقع آیا کہ چلی گئی بینائی، تو نے سننے کی صلاحیت عطا کی، زندگی میں ایسا موقع آیا کہ بس اب سن نہیں سکتا۔ اعضاء و جوارح جس کام کے لیے دیے تھے، کچھ عرصہ استعمال کیے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں، ما احییتنا، جب تک ہم زندہ ہیں نا، یا اللہ تو نے جو اعضاء اور جوارح عطا فرمائے، یا اللہ ان سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں پر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ جو انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو انسان کے سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی صلاحیت ہے، اور انسان کا دل ہے فؤاد، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، انسان شل کر دیا جائے گا، زبان بند ہو جائے گی اس کی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے، یہ ہم سے کیا کرواتا رہا۔ جو تھوڑا بہت قانون جاتے ہیں نا، قانون پڑھنے والے طلبہ، ان کو پتہ ہے جب آپ کسی اپنے وٹنس کو، جس نے آپ کے حق میں گواہی دینی ہے، آپ لے کے عدالت میں جائیں اور بڑی تیاری کروائیں،
کہ جا کے یہ مالا ایسے بیان کرنا، تم میرے ساتھ تھے، تمہیں یاد ہے نا، بھول تو نہیں رہے نا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ میرا حق ہے۔ بندہ آپ کے ساتھ تیار ہو کے جائے عدالت میں، جب وٹنس باکس میں، گواہ کے کٹہرے میں جائے اور وہاں الٹ جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں ہاسٹائل وٹنس، کہ ایسا جس گواہ جسے لے کے آپ گئے ہیں لیکن وہ آپ کے خلاف ہی ہاسٹائل ہو گیا، وہ الٹا گواہی آپ کے خلاف دے رہا ہے، پتہ نہیں سچ بولنے لگا یا دوسری طرف سے جھوٹ بولنے لگا، لیکن آپ کے خلاف۔ اب بندہ تو شوق میں آ جائے گا نا، اس کا تو کام گیا۔ انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، یا دنیا کی عدالتوں میں تو ہم نہیں چاہتے ہاسٹائل وٹنس ملے، روز قیامت یہ ہاسٹائل وٹنس کہاں سے آئیں گے؟ ہاتھ، ٹانگ، قدم، آنکھ، کان۔ انسان کچھ کہنے کی کوشش کرے گا، یہ کچھ اور کہیں گے، اس لیے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جسے سمجھتے ہیں نا، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، ہمارا جسم، اور انسان بڑی پرائیویسی اندر پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، بسا اوقات دنیا میں کسی بندے کو نہیں بتاتا کہ میری سوچ میں یہ بات بھی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا خفیہ ہو کے چھپ کر کام کرتا ہے، سمجھتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کے بندے، یہ نہ ہاتھ تیرے ہاتھ نہیں، یہ قدم تیرے قدم نہیں، یہ آنکھیں تیری آنکھیں نہیں، یہ روز قیامت دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ یا اللہ ایسے آنکھیں، ایسی سماعت، ایسے کان، ایسی قوتیں عطا فرما جو مجھے تیرا بندہ بننے میں مدد دیں، اور روز قیامت جب تک میں اس دنیا میں ہوں مجھے تیرا بندہ بننے میں مدد دیں، اور کل میرے خلاف گواہی نہ دیں، میرے حق میں گواہی دیں۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور یہ جو صلاحیتیں نا ساری، دیکھنے کی، سننے کی، باقی قوات، انہیں ہمارا وارث بنا۔ کیا مطلب ہے انہیں ہمارا وارث بنا؟ یعنی جب تک ہم ہیں اس دنیا میں یہ ہمارے لیے رکھ۔ یہ زوال نعمت سے بھی بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، یہ اصل میں زوال نعمت سے بچنے کی دعا ہے۔ ایک نعمت اللہ نے عطا کی ہے، میں بول رہا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے سرفراز ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یا اللہ زوال نعمت سے محفوظ رکھنا۔ نعمت کا سرے سے نہ ملنا یہ بھی انسان کے لیے مصیبت اور پریشانی ہے، مگر نعمت کا مل کر چھن جانا یہ تو بالکل ہی وبال ہے۔ جس کی زبان کو کوئی ذائقہ لگ جائے نا، جسے کوئی ایک عادت پڑ جائے، اس کے بعد آپ اس کی وہ چیز سلب کر لے لیں، اس بندے کی کیفیت اس شخص سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، جسے سرے سے اس نعمت کا پتہ ہی نہیں، جسے احساس ہی نہیں ہے۔ ایک مادر ذات اندھا ہے، نابینا ہے، جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ بھی اس دنیا میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ مگر ایک شخص 20 25 30 سال دیکھتا رہے، بینائی موجود ہو، اس کے بعد یہ نعمت چھین لی جائے، اس کی کیفیت اور جو پہلا والا شخص ہے مادر ذات اندھا، ان دونوں کی کیفیت، جذبات، احساسات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا دے کے لے لیا گیا، پہلے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ نعمت تھی کیسی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم تجھ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں نا، وہ بس جب تک ہم ہیں انہیں ہمارا وارث بنائے رکھ، انہیں ہمارے ساتھ رکھ۔ آگے چل کے دعا کا حصہ ہے وَجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم دعا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے نا، ہمارا بدلہ بس ان سے ہی ہے۔ جس نے اگر میرے پر ظلم کر دیا، آپ پر ظلم کر دیا، کوئی زیادتی کر دی، حق کھا لیا، دعا ہماری یہ ہے کہ یا اللہ ہم مظلوم بن کر ظالم نہ بن جائیں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ رشتہ دار سب کے خلاف ایف آئی آر کرا دی، فائرنگ ایک نے کی، قتل ایک نے کیا، ایف آئی آر 10 کے خلاف درج کروا دی، بھائی بھی پکڑوا دیے، بیٹے بھی پکڑوا دیے، بیٹیاں بھی پکڑوا دی، سب اندر کر دے۔ کیوں؟ او جی اسی طرح ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ کیا وَجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، یا اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا نا، بدلہ چٹی اس کے اوپر ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک کی گناہ کی ذمہ داری کسی دوسرے شخص پہ نہیں ہے۔ اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ اس ظلم کو ہم نے عام جو بلا وجہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے میری مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف یا اللہ میں تیرے سامنے استغاثہ کرتا ہوں، تو میری مدد فرما ان کے خلاف۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یا اللہ میں تجھ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ میرا جو دین ہے نا، اس کے معاملے میں کوئی مصیبت اور پریشانی نہ ڈالنا۔ یہ مصیبتیں دنیا کے معاملے میں یا اللہ میں جھیل لوں گا، ہیں مشکل، لیکن اگر مصیبت میرے دین کے ساتھ لاحق ہو گئی، اس وجہ سے میں نے دین چھوڑ دیا، کمپرومائز کر دیا دین کے معاملے میں، تو روز قیامت تجھے کیا جواب دوں گا؟ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا،
ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ میرا تجھ سے یہ بھی دعا اور سوال ہے، اس دنیا کو میرا سب سے بڑا ہم، غم اور پریشانی نہ بنانا۔ یہ دنیا بقدر ضرورت، یہاں آ گئے ہیں، اللہ تو نے بھیجے ہیں، تو مالک ہے، تو اس کی حکمت سمجھتا ہے، بس جس حد تک اس کی ضرورت ہے نا تو نے عطا کر دیا، مگر میرا سارا وبال، ہر وقت کی اٹینشن، ہر وقت کی فکر، ہر وقت میرے سر پر یہ دنیا سوار ہو، یا اللہ مجھے اسے بچا کے رکھنا۔ اس لیے کہ جب یہ دنیا سوار ہو جاتی ہے نا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہ قرآن نے بار بار یہ موضوع بیان کیا ہے کہ اس دنیا اور دنیا کی خواہشات کو انسان رب کی جگہ اپنا رب اور معبود بنا کے پیش کر لیتا ہے۔ اس سے انسان اس دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ آگے چل کے ایک بڑی اہم دعا کا حصہ ہے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور یا اللہ اس دنیا کو میرے لیے واحد سورس آف نالج نہ بنانا، یعنی سارا علم میں اس دنیا سے ہی لوں، جو مجھے آتا ہو میں یہ کہوں یہ دنیاوی علم ہے۔ وحی کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کا علم، قرآن کا علم اور حدیث کا علم میرے لیے کوئی معنی نہ رکھے، میں ہر بات میں کیلکولیٹر نکالوں اور سائنٹیفک آرگومنٹ پیش کروں۔ سائنس یہ کہتی ہے جی، آج کے دور کی ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے، آج کے دور کا علم یہ کہتا ہے، ہمارا فلسفہ یہ کہتا ہے، اور جو باتیں آپ کر رہی ہیں ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی، ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا ان پہ۔ اس وبال سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، دنیا کا علم مفید ہے، کارآمد ہے، اسے اتنا استعمال کرنا چاہیے جتنی اس کی حقیقت ہے، اور اسے محض اپنے سر پر سوار کر کے کہ یہی سب کچھ ہے، اسی سے سب سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آخری باتیں یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، یا اللہ میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں، یا ہم تجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں، ایسے حکمران، ایسے حکام، ایسے اداروں کے سربراہ، گھروں کے سربراہ۔ جب گھر میں کوئی بندہ، یہ صرف حکمرانوں کے بارے میں نہیں ہے، گھر کے لوگ بھی دعا کریں، اگر گھر پر مسلط ہو گیا نا کوئی باپ، دادا، سربراہ ایسا جو لوگوں کی زندگی اجیرن بناتا ہے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، یا اللہ ایسے لوگ نہ مسلط کرنا جو نہ تیرا خوف رکھتے نہ ہم پر رحم کرتے ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، قہر بن کر ہم پر ٹوٹتے ہیں، اپنے فیصلے بغیر کسی مشاورت کر ہم پر مسلط کرتے ہیں، معاشرے کی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں کھاتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ملک کا مال اور حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یا اللہ ایسے حکمرانوں، ایسے سربراہوں اور ایسے حکام سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اٹھتے تھے تو صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زیادہ تر یہ دعا اپنے صحابہ کے لیے مانگ کر پھر اٹھا کرتے تھے۔ ہم بھی آج کی اس مجلس کو دوبارہ یہ دعا پڑھ کر اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کو سن کر، اچھی طرح سمجھ کر، پھر پڑھنے اور ان کے مطابق زندگی کا اسلوب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن اليقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ بہت اختصار کے ساتھ ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ ایک تو نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ایک جنازہ ہے، تمام احباب سے درخواست ہے کہ ممکن ہو تو اس جنازے میں بھی شرکت فرمائیں۔ مسجد کے ماہانہ اخراجات کے حوالے سے بھی ہم ہر مہینے آپ سے درخواست پیش کرتے ہیں، تعمیر کا کام بھی جاری ہے،
سیلاب زدگان وغیرہ کی مدد کے لیے بھی اس وقت اعانت جمع کی جا رہی ہے۔ یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص فنڈ میں باہر بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں تو اس فنڈ کے متعلق بتائیں ضرور، تاکہ اسی مد میں یقینی بنایا جائے کہ اس فنڈ کو بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر التوحید والموحدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔